بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کی ایک اہم بل جس کا ہم نے پہلے پارٹ میں ذکر کیا. دوسرا جو اہم بل منظور کیا گیا 33 بلوں میں سے وہ ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سمیت جو غیر ملکی جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا ہے. اور یہ جو کام ہوا ہے مطلب ہم عدالت انصاف میں گئے اور اس کے بعد جو اس کی مطالبات ہیں یا اس کے جو قانونی پہلو ہیں کیا اس میں جو سقم رہ گیا تھا اس کو ٹھیک کیا گیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی ہمارے قائرین کے لیے وضاحت کر دیں ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دو کہ کیوں ضرورت پیش آئی اس بل کی منظوری جو کی؟ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایک سوائے ایک واقعے کے روزنبرگس کا جو واقعہ ہے 1951 میں یہ بندہ پکڑا گیا تھا امریکن جو کہ روس کے لیے وہ سپائنگ کرتا تھا جاسوسی کرتا تھا. ٹھیک ہے. سوائے اس بندے کے سپائنگ کے اوپر سزا نہیں ہوئی کبھی کسی کو. ڈیتھ سزا ہوگی دی نہیں کبھی کسی کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جاسوس ہوتا ہے بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. بارگیننگ کا ایسٹ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا ایسٹ ہوتا ہے. اچھا کلبھوشن کا جو پکڑا جانا یہ بہت بڑا واقعہ تھا. 3 مارچ کو اس کو ریویل کیا گیا کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے اور اس کے بعد 3 مارچ کے بعد آپ نے اس کو مختلف جگہوں پہ اس کی ٹرائل شروع ہوا سب کچھ ہوا. لیکن جو سب سے اہم چیز دن تھا 8 مئی 2017 اس دن انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک لیٹر لکھا کہ پاکستان جو ہے وہ جنیوا کنونشن جو ہے اس کو پر عمل کرے اور اس حوالے سے. اچھا ہوا یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کام کرتے آپ نے یو ٹاپ کورٹ میں چلے گئے اور یہ اب گئے 18 مئی 2017 کو. اچھا کیونکہ جب آپ اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہوں تو آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کسی طور پر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. صحیح. لیکن پاکستان کا ایک فیصلہ تھا انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے فیصلہ کر دیا اور یو این ٹاپ کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تم غلط کہتے ہو. جنیوا کنونشن میں جاسوس بھی ٹرائی ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی 7 دلیلیں بھی دی کہ جاسوس ٹرائی ہوتے ہیں. اس کے بعد دسمبر 13 2017 کو ہم نے کاؤنٹر میموریل جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جمع کرا دیا. صحیح. اور وہاں پر جا کے ہماری آرگومنٹ شروع ہوئی جس کے بعد ہمارے پاس انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو سزا جو ہے اب دیکھیں دنیا پوری میں ملٹری کورٹس اس وقت کر رہی ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے نیورنبرگ ٹرائل تھا اس کی جنگ میں دوران پکڑے جاتے تھے لوگ قتل بھی ہوتے تھے لوگوں مارا بھی جاتا تھا. جرنیلوں کو ہینگ کر دیا گیا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. لیکن ڈیورنگ پیس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ اس کا پراپر ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے آگے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کورٹ مارشل کا قانون تھا جس کے تحت اس کو سزا دی گئی کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ہم یہاں پر لے کے آتے تو ایک بہت تماشا بنتا اور جس طرح کا ہمارا میڈیا ہے جس طرح کا انڈیا کا میڈیا ہے جس طرح کا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کبھی کچھ کرتا تو اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کو پانی پی لیں پھر بات جاری رکھیں. لیکن اس کے اندر جو اپیل کا حق جو تھا اچھا ہونا چاہیے تو کیونکہ اس طرح کے کیسز کو نارملی اپیل کا حق نہیں ہوتا. لیکن اس کورٹ کی اس کو کرنے کا ایک تو یہ کہ ملاقات ہونی چاہیے دوسرے ایک اپیل کا انہوں نے خاص طور پہ اس کو یہ ہے بیسیکلی اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. کلبھوشن جب تک یہ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں ابھی تک مائیکو الال کو ایسا پیدا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کلبھوشن یادو کو باوجود کہ کتنا بھی وہ غدار اندر سے ہو جائے کہ اوپنلی کہے اس کو حوالے کرتے کسی طور پر. امپاسبل. کوئی بھی ہو کوئی بھی ہر لیڈر کا احترام ہے اس معاملے کے اندر کہ کوئی پاکستان کا سیاسی رہنما صحیح غلطی کر سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی غلطی کر سکتا ہے کسی اور لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کس طور پہ یہ کیسے. اچھا اور یہ سب ایک جو اہم جو قانونی نقطہ اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ ہم جو ایک اور اہم قانون ہے اس کو ڈسکس کریں ایک جو قانونی نقطہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس قانون سازی کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. تو ابھی میں سن رہا تھا انور منصور صاحب کو انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں جو قانون منظور ہو جائے اس کے خلاف آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. کیا وہ گراؤنڈز ہیں اب کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ کس بیس کے اوپر عدالت کا درجہ 2 بنیادوں پہ عدالت میں جایا جا سکتا. اچھا نمبر ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی بیسک فریم
اس کے خلاف کوئی قانون پاس ہوا ہے. مطلب بیسک فریم یہ ہے ایوری باڈی از ایکول ان دا لا. صحیح. قانون پاس ہو جاتا ہے کہ مسلمان کو پھانسی دی جائے گی اور ہندو کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دی جائے گی. تو ایکویلٹی آف لا ختم ہوگی. اس بیس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی یہ فریم ہے, اس کے اندر آپ نہیں کر سکتے. جیسے نیورمبرگ ٹرائل تھا, اس کی جنگ میں دوران پکڑے جاتے تھے لوگ, قتل بھی ہوتے تھے, لوگوں مارا بھی جاتا تھا, جرنیلوں کو ہینگ کر دیا گیا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. لیکن ڈیورنگ پیس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ اس کا پراپر ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے آگے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کورٹ مارشل کا قانون تھا جس کے تحت اس کو سزا دی گئی, کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ہم یہاں پر لے کے آتے تو ایک بہت تماشا بنتا, اور جس طرح کا ہمارا میڈیا ہے, جس طرح کا انڈیا کا میڈیا ہے, جیسے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ کبھی کچھ کرتا تو اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کو پانی پی لیں پھر بات جاری رکھیں. لیکن اس کے اندر اس کو اپیل کا حق جو تھا اچھا ہونا چاہیے, تو کیونکہ اس طرح کے کیسز کو نارملی اپیل کا حق نہیں ہوتا, لیکن اس کورٹ کی اس کو کرنے کا ایک تو یہ کہ ملاقات ہونی چاہیے, دوسرا ایک اپیل کا. انہوں نے خاص طور پہ اس کو یہ ہے بیسیکلی اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کلبھوشن. جب تک یہ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں ابھی تک مائیکو لال کو ایسا پیدا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کلبھوشن یادو کو باوجود کہ کتنا بھی وہ غدار اندر سے ہو جائے کہ اوپنلی کہے اس کو حوالے کر دے کسی طور پر. امپاسبل. کوئی بھی ہو, کوئی بھی, ہر لیڈر کا احترام ہے اس معاملے کے اندر کہ کوئی پاکستان کا سیاسی رہنما صحیح غلطی کر سکتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی غلطی کر سکتا ہے کسی اور, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کس طور پہ یہ کیسے. اچھا, اور یہ سب ایک جو اہم جو قانونی نقطہ اٹھتا ہے, اس سے پہلے کہ ہم جو ایک اور اہم قانون ہے اس کو ڈسکس کریں, ایک جو قانونی نقطہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس قانون سازی کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. تو ابھی میں سن رہا تھا انور منصور صاحب کو, انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں جو قانون منظور ہو جائے اس کے خلاف آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. کیا وہ گراؤنڈز ہیں؟ اب کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ کس بیس کے اوپر عدالت کا درجہ؟ دو بنیادوں پہ عدالت میں جایا جا سکتا. اچھا, نمبر ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی بیسک فریم, اس کے خلاف کوئی قانون پاس ہوا ہے. مطلب بیسک فریم یہ ہے ایوری باڈی از ایکول ان دا لا. صحیح. قانون پاس ہو جاتا ہے کہ مسلمان کو پھانسی دی جائے گی اور ہندو کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دی جائے گی. تو ایکویلٹی آف لا ختم ہوگی. اس بیس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی یہ فریم ہے, اس کے اندر آپ نہیں کر سکتے. بریک لے لیتے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اس قانون سازی پر اپنی جو معاملہ اس کو جاری رکھتے ہیں.